دلوں کو اچھا کرنے کے مختلف اعمال لکھے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجالست الصالحین سب سے پہلا عمل جس سے کہ دل سنورتا ہے نیکوں کی صحبت. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے تو اچھی صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً فائدہ اٹھا لیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً خسارہ پا لیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا. رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو حتیٰ کہ اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ برتو. چنانچہ ایک بڑے بزرگ تھے جو صاحب دعا تھے مستجاب الدعوات تھے. ایک بندہ بہت ہی پریشان حال تھا. اس نے سوچا کہ بھئی میں ان کے پاس جاؤں گا سنا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ وہ کہنے لگا جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ حالات سناؤں گا. وہ اسے لے کر گئے. جب وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر 2 سور بندھے ہوئے ہیں. بڑا حیران ہوا. اللہ کا ولی اتنا مقام کہ مستجاب الدعوات سور بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے مہمان کو بٹھایا. پہلے ان سوروں کو جو ان کا دانہ تھا وہ ڈالا پھر آ کر بیٹھ گئے. اس نے حالات بتائے اور بتا کر اس نے ان سے دعا کے لیے کہا. انہوں نے دعا کر دی. جب ذرا بات بڑھی تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا بڑے بڑے مشائخ نے تصدیق کی یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے تم نے دیکھا کہ جب میں آیا تو میں نے 2 جانوروں کو دانہ ڈالا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے وہ دونوں میرے ماں باپ. لیکن ایک مرتبہ اللہ کی شان میں ان دونوں نے ایسا گستاخانہ کلام کیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. میرے تو ماں باپ تھے نا, میں نے ان کی خدمت کو اسی طرح جاری رکھا, اللہ نے ان کی خدمت کے صدقے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا. آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. نمبر 3 فرمایا الابتعاد من اہل الفسق والمعاصی. الابتعاد عن اہل الفسق والمعاصی, فسق و فجور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے الگ رہنا. اور یہ تو ہم روز اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں, روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. اور مزے کی بات باوضو ہو کر وعدہ کرتے ہیں. اور بھی عجیب بات مسجد میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں. اور بھی عجیب بات حالت نماز میں وعدہ کرتے ہیں. روز وعدہ کرتے ہیں. وتر میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, اور صبح انہی کے ساتھ دوستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بروں کی دوستی بندے کو بالآخر ڈبو کے رہتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالع ترا طالع کند. ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے پنجابی زبان میں بڑا عجیب کلام کیا ہے. سلطان العارفین ان کا نام.
ان کا لقب تھا باہو، وہ اپنا لقب کرتے تھے شاعری میں. تو ان کا ایک عجیب مطلب اشعار ہیں. فرماتے ہیں نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو. ہم برے دوست کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگا بیٹھیں. نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو. کڑوے کنویں ان کا پانی میٹھا نہیں ہوتا چاہے لاکھوں من اس میں تم جا کر گڑ ڈال دو. جب پانی نکالو گے نا تو نیچے سے پھر کڑوا ہی نکلے گا. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو. کہ کوے کا بچہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا چاہے تم اسے موتی کی خوراک کیوں نہ کھلاؤ. سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. اور سانپ کے بچے کبھی وفادار نہیں ہوتے چاہے تم اپنی ہتھیلی پہ لے کر اس کو دودھ کیوں نہ پلاتے پھرو. اور آخر پر فرماتے ہیں تم بے کدیں تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. ہنزل ایک پھل ہے، دیکھنے میں تربوز خربوزے کی طرح ہوتا ہے، اتنا کڑوا کہ اگر صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹ پہ آپ لگائیں تو شام تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی، اتنا کڑوا ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا اس کو تم لے کے مکے بھی اگر چلے جاؤ تو جا کر تربوز بننے سے وہ رہا. تو ان کے ساتھ اگر تو دعوت کا تعلق ہے پھر تو شریعت اس پر ثواب دے گی، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ. اور اگر مدعو ہو کر جائیں اور انہی کے رنگ میں رنگنے کا مسئلہ ہو پھر شریعت کہتی ہے کہ ایک طرف رہو. چوتھا فرمایا زیارت القبور فإنها تذکر الآخرہ. قبور کی زیارت کرنا اس لیے کہ قبور کی زیارت سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. پانچواں النظر فی عواقب المفسدین. جو مفسد ہیں بدکار ہیں ان کے انجام پہ ذرا نظر دوڑائیے. اس لیے کہ جو انسان بدکاریاں کرتا ہے اللہ رب العزت اسی دنیا میں پھر اس کا انجام ویسے کر دیتے ہیں. اکل الحلال والابتعاد عن اکل الحرام والمشتبہ. حلال کھانا اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پھر فرمایا ساتواں تقلیل الاکل، تھوڑا کھانا. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. آٹھواں الاکثار من الصیام والتتابع بین الحج والعمرہ. کثرت سے روزے رکھنا اور کثرت سے ایک کے بعد دوسرا حج اور عمرہ کرنا، اس سے بھی انسان کا دل منور ہوتا ہے. نواں کہا قیام اللیل و احیاؤہ بالعبادہ. راتوں کو جاگنا، اللہ کی عبادت سے اپنی رات کو منور کرنا. الدعاء و اغتنام اوقات الاجابہ، دعا مانگنا اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان سے فائدہ پانا، ان میں دعائیں مانگنا اللہ سے. پھر الصمت عما لا یعنی، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا، خاموش رہنا. من صمت نجا. الخلوہ بالنفس و محاسبتها، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. پھر العلم بان اللہ مطلع علی الاقوال والاعمال، یہ جاننا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال اقوال کو جانتا ہے.
الصدقۃ و معرفت احوال الفقراء والمساکین، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، المحافظۃ علی الصلوات، نمازوں کی پابندی، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفکر فیہ، سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا، التفکر فی مخلوقات اللہ تعالی، اللہ کی تخلیقات کے اندر غور خوض کرنا، اجتناب المنکرات والملاہی، غفلت والے کام اور منع کیے ہوئے کام ان سے بچنا، اغتنام الاوقات بالنافع من الاقوال والاعمال، اپنے اوقات کو اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں لگانا، اور 20واں فرمایا المعالجہ بالاطباء الروحانیہ، جو روحانی طبیب ہیں ان روحانی اطباء سے اپنا روحانی علاج کروانا۔ جیسے کوئی بندہ دل کا مریض ہوتا ہے، دوڑتے ہیں نا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، کبھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا، کبھی نہیں جاتا، کبھی ڈینٹل سرجن کے پاس گیا، جی میرا ہارٹ پیشنٹ ہوں میں ڈینٹل سرجن کے پاس ہے، ہنسنے لگیں گے۔ ہارٹ پیشنٹ کے پاس، ہارٹ پیشنٹ ہمیشہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا۔ تو جو روحانی طور پر ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کی صحبت میں جا کر اپنے دل کا علاج کروانا۔